تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل ہمارے سید پیر مشتاق باپو کے یہاں ان کے شہزادے اور ان کی دختر نیک اختر کے عقد مسعود کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور باپو نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آج کی محفل میں آپ کو پنجتن پاک کے فضائل پڑھنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ شادی اور نکاح کی تقریب کا موقع ہے، اور حکم ہے کہ میں پنجتن پاک کی فضائل آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں، اور اپنا سویا ہوا مقدر بھی جگاؤں، اور یہ شرف اللہ آپ کے نصیبے میں بھی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر بڑی تعداد میں عرش مقام سادات کرام بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں۔ اخلاقی فریضہ اور اہل سنت کا قدیم دستور ہے کہ جب بڑے بزرگ موجود ہوں تو ان کے نام بنام گفتگو کے آغاز میں حصول برکت کے لیے ذکر کیے جانے چاہیے، لیکن اتنے سادات موجود ہیں کہ پہلے تاخیر ہو گئی۔ اگر میں سب کے نام لوں تو پھر مزید تاخیر ہوگی، لیکن سب ان شہزادوں کی نظر میں ایک دو شعر کرتا ہوں کہ ان شہزادوں کی شان کیا ہے۔ یہ نام کے محتاج نہیں ہے، تعریف کے محتاج نہیں، آل محمد تعریف کے محتاج نہیں، آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، اور محمد مصطفیٰ کے سب باغ کے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، اور یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور اب آپ کو اگر جگہ نہیں ہے تو آپ پیچھے ہی بیٹھیں، اور علماء کرام اور سادات کے لیے آپ جگہ چھوڑیں، آنے دیں انہیں۔ اور میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے، جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، رک جائے۔ اب اگر آپ ایک دوسرے کو پھلانگ کر آنا چاہیں گے تو شاید میرے لیے گفتگو کرنا مشکل ہوگا، اور جو لوگ پہلے آ گئے ان کے لیے آگے جگہ پر ہو گئی ہے، پیچھے اب جو آ رہے ہیں منتظمین سے میری گزارش ہے کہ انہیں وہیں بیٹھا دیں، اور ایک بار بلند آواز سے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف پڑھنے، ایک مرتبہ آواز آ جائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें आप। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहरबानी करें, अब कोई आगे ना आए, अब किसी को आगे ना आने दें। अब आप लोग सब एक बार जी लगाए रसूलुल्लाह की तरफ और एक बार दुरूद शरीफ हुजूर की तरफ जी लगा करके पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सीने में धड़कता हुआ दिल रखा है और इस दिल की खुसूसियत ये है कि वो दिल किसी से प्यार करना चाहता है, वो दिल किसी से मोहब्बत करना चाहता है, वो दिल किसी से उल्फत करना चाहता है। याद रखें कि अगर इस दिल के अंदर आप जायज़ मोहब्बत नहीं डालोगे तो ये दिल नाजायज़ मोहब्बत का शिकार हो जाएगा। दुनिया का दस्तूर है कि आप किसी भी चीज़ की कोई फितरत हो और अगर उसकी फितरत के मुताबिक उसको ग़िज़ा ना मिले तो वो गैर फितरी तौर पर जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी की फितरत में बहना है, पानी की फितरत में बहना है, अब आप उसको बहने के लिए रास्ता दे दें तो वो फितरी तौर पर बहेगा, लेकिन फितरी तौर पर बहने से फ़ायदा ये होगा कि फिर उससे लोग पिएंगे पानी, उससे जो है वो खेतियाँ जो है वो सैराब होगी और खेतियों को फिर फलने फूलने का मौका मिलेगा, यही है। लेकिन अगर आप उसको रोक लगा दें और उस पानी को आप बहने के लिए रास्ता न दें तो वो अपना रास्ता फिर नाजायज़ तौर पे खुद ही बनाएगा। कभी दाएं से निकलेगा, कभी बाएं से निकलेगा, कभी आगे से निकलेगा, कभी पीछे से निकलेगा और वो बस्तियों को वीरान कर देगा। आपने फितरत के मुताबिक रास्ता दिया तो वीराने आबाद होंगे और अगर आपने उसकी फितरत पर बैंड लगा दिया तो फिर वो आबादियों को वीरानों में तब्दील कर देगा। यही तो मामला है। आंखें कुदरत ने दी है देखने के लिए, जायज़ मंजर दोगे तो वो गुनाह से रुकी रहेगी और वरना अगर आपने उसको जायज़ मंजर न दिया तो फिर वो नाजायज़ मनाजिर की तरफ देखेगी। मिसाल के तौर पर जायज़ मंजर क्या था? माँ बाप का चेहरा देखते उसी आँख से तो मकबूल हज का सवाब मिलता, गुंबद खजरा देखते तो दिलों को करार मिलता, मुसहफ़ कुरान देखते तो निजात की राहें हमवार होती। लेकिन अगर ये सब न देखें, नाजायज़ मनाजिर की तरफ चले जाएं तो कोई पिक्चर के पोस्टर देखेगा, कोई अल्लाह अकबर थिरकती हुई लड़कियों को देखेगा, नीपुरिया लड़कियों को फिल्मों में नाचते देखेगा तो अंजाम क्या होगा? उसकी आंख के अंदर जो है क़यामत के दिन अंगारे भरे जाएंगे। देखो आंख वही है, माँ को देखा मकबूल हज का सवाब मिला, लड़कियों को नाचते देखा, नीपुरिया देखा, आधी नंगी लड़कियां नाचते देखा तो उसकी आंखों में आंख भरी जा रही है। आंख आंख ही है, देखना देखना ही है। फर्क कितना है जायज़ और नाजायज़ का। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, ऐसे ये कान है, कान सुनने के लिए दिए हैं। इस कान से अगर तिलावत सुनो तो राह निजात हमवार होती है और इसी कान से अगर माअज़ल्लाह आप जो है गाने सुनेंगे तो हदीस पाक में आया म्यूजिक सुनने वालों के कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। अगर आपके बात समझ में आ गई तो कान अल्लाह ने दिए, आंख अल्लाह ने दी, जबान अल्लाह ने दी, ये सब कुछ अल्लाह ने दिए और इसका इस्तेमाल दिया। लेकिन इस्तेमाल फितरी तौर पे करोगे तो जन्नत की तरफ जाओगे, गैर फितरी तौर पे करोगे तो जहन्नम की तरफ जाओगे। अब अल्लाह ने दिल दिया है, जैसे आंख का काम देखना है, जैसे कान का काम सुनना है, जैसे जबान का काम बोलना है, वैसे दिल का काम है किसी से प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी से उल्फत करना। अल्लाह को अकबर, खुदा अगर दिल देकर ऐसे ही छोड़ देता तो कोई कुत्ते से प्यार करता, कोई बिल्लियों से प्यार करता, कोई गुनाहों से प्यार करता, कोई ज़िना के अड्डों से प्यार करता, कोई शराब के अड्डों से प्यार करता, कोई जराइम के अड्डों से प्यार करता। बोलो ये सब होता कि नहीं होता? मगर कुर्बान जाए, कुदरत ने दिल दिया तो दिल पैदा करने से पहले दिलदार पैदा की। अल्लाह अकबर, दिल पैदा करने से पहले साहिब
صاحب حسن و جمال پیدا کیے. آپ کو بتاؤں اللہ اکبر گناہوں میں وہ حسن نہیں ہے جو یار میں حسن ہے. اللہ اکبر جرائم میں وہ حسن نہیں ہے جو یار میں حسن ہے. اس لیے محبت کس سے ہونی چاہیے؟ یار سے ہونی چاہیے. اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ دل کو حسن چاہیے، دل کو جمال چاہیے، تو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین و جمیل اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیج دیا. دل والوں اگر تمہیں کوئی حسن چاہیے تو میرے محبوب کو دیکھو. میں نے محبوب کو کیسا حسن و جمال کا پیکر بنا کر بھیجا. آپ نے پنجتن کے فضائل پڑھنے کا حکم دیا. میں آغاز کرتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے. اللہ اللہ یہ محبت اگر کرنی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یعنی اپنے بچے کو KG میں ڈالنے سے پہلے، اپنے بچے کو نرسری میں ڈالنے سے پہلے، اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالنے سے پہلے، اپنے بچے کو اسکول اور کالج میں ڈالنے سے پہلے اگر سکھانا ہے تو پہلے 3 باتیں سکھاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد قرآن کی تعلیم سکھاؤ. پتہ چلا آقا نے 3 باتیں سکھانے کا حکم دیا. اے ماں باپ بننے والوں، تمہارے گھر اولاد پیدا ہو اور تم اپنی اولاد کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو پہلے سب سکھانے سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ. باپ دادا بعد میں سکھاؤ، پہلے نبی اور آل نبی کی محبت سکھاؤ. اسکول کالج بعد میں سکھاؤ، پہلے نبی اور آل نبی کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد قرآن کی تعلیم سکھاؤ. اللہ اکبر میں سوچ میں پڑ گیا جب نبی کی محبت تھی تو آل نبی کی محبت کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر تو پھر بتایا جا رہا ہے نبی کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا اور آل نبی کی محبت کے بغیر ایمان بچ نہیں سکتا. اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے تو اللہ اکبر حضور کی محبت مومن بناتی ہے اور اہل بیت کی محبت ایمان بچاتی ہے. پتہ چلا ایمان اگر سلامت لے جانا ہے قبروں میں تو پھر آل مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑے گی، آل نبی سے محبت کرنی پڑے گی. اور یاد رکھنا اللہ اکبر ایمان پہ خاتمے کی کس کی گارنٹی ہے؟ نمازی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ نمازی مرے گا تو مومن مرے گا. کئی نمازی ایسے مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھینا گیا. تاریخ میں پورے واقعات موجود ہے نا یہ بات. اللہ اکبر کسی حاجی کے لیے ہے یہ بات کہ حاجی مرے گا تو مومن مرے گا. کسی ہے صائم کے لیے، روزے دار کے لیے ہے کہ وہ مرے گا تو مومن مرے گا. نہیں کسی کے لیے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے. مگر قربان جائیں امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا اور صرف ایمان پر نہیں جائے گا بلکہ اللہ بستر پہ بھی اس کو موت آئے گی تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، شان اہل بیت. شہادت کا درجہ بستر پہ مرے گا بھی تو شہادت کا درجہ. اللہ اکبر اسی پر بس نہیں بلکہ یہاں تک امام راضی نے لکھا جب ملک الموت محبان اہل بیت کے سرحانے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے جنت کا مصرع سناتے ہیں، اس کے بعد اس کے جسم سے روح نکالی. اسی لیے تو میرے امام دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں 2
جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ایسے دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ سوچے تو صحیح۔ اور پھر جنت بھی کیا، جنت بھی کیا، جنت کے مختلف درجات ہیں، جنت کے مختلف درجات ہیں۔ جو درجے میں رسول اللہ ہوں گے وہ درجہ ہم میں سے کسی غلام کو ملنے والا نہیں۔ پتہ نہیں ہے کوئی صورت، کوئی صورت نہیں۔ کیوں؟ ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اگر دنیا کا سب سے مالدار آدمی اس کا کوئی بنگلہ ہو تو کیا جام نگر کے کوئی ٹھیلا ڈھکیلنے والے کے لیے وہ بنگلے میں رہنا کہیں ممکن ہے؟ کجا وہ مالدار، کجا یہ غریب ہے؟ اور وہ مالدار اس بنگلے میں رہنا تو اس کی طرح مال چاہیے تاکہ خرید سکے، صحیح ہے، خرید سکے، ہے نا، خرید سکے۔ لیکن ایک صورت ہے، صورت کیا ہے اس بنگلے میں رہنے کی، کہ وہ جو بنگلے والا مالدار ہے اس کے بچوں کی خدمت اپنے ذمے پہ لے دے۔ چلو میں تمہیں اسکول پہنچا دیتا ہوں، ٹیوشن پہنچا دیتا ہوں، تمہاری سبزی لا دیتا ہوں۔ ہونا کیا ہے؟ وہ غیرت والا مالک جو کسی کو بنگلے میں آنے نہیں دیتا، وہ کہے گا میرے بچوں کا خادم ہے، انہیں ٹیوشن لے جاتا ہے، انہیں گھمانے لے جاتا ہے، ان کی سبزی لاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ تو اب اس ٹھیلا ڈھکیلنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا، بچوں کی خدمت کی وجہ سے اس کو بھی بنگلے میں رکھا جائے گا۔ بلا تمثیل میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری آل سے محبت کرے گا، جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں ان کو بھی جنت میں لانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو تو جنت بھی مل رہی تو کون سی جنت، جنت مل رہی تو کون سی جنت؟ اللہ اکبر، یہ ہے حضور کی آل پاک کی محبت۔ لیکن میں پنجتن پاک کو پڑھنے سے پہلے بات نکل آئی ہے، ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ آپ صحابہ کی گستاخیوں کے لیے بھونکنا شروع کریں، جملے سخت ہو تو معاف کریں۔ اہل بیت کی محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ آپ صدیق اکبر کی توہین کریں، خلفائے راشدین کی بے ادبی کریں، یا رسول اللہ کے کسی صحابی کی توہین کریں۔ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے جتنی محبت میرے نبی کے اصحاب نے کی ہے اتنی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک حق ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کی جو احادیث آئی ہے وہ ہمیں سب حضور کے صحابہ سے آئی ہے، خلفائے راشدین سے آئی ہے۔ اس لیے انہوں نے دیکھا رسول اللہ کو محبت کرتے ہوئے اور انہوں نے سچے دل سے محبت کی۔ یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا، جو صحابہ کی گستاخی کر کے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مکار سیاست کر رہا ہے، وہ محبت نہیں کر رہا ہے، وہ مکر و فریب کر رہا ہے۔ واللہ جہاں تک صدیق اکبر کی بات ہے تو پوری امت کا سب سے بڑا عاشق رسول اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہو۔ انہوں نے دیکھا رسول اللہ کو محبت کرتے ہوئے اور انہوں نے کیا امام حسن مجتبیٰ کو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے کندھے پہ لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو کہ تم علی کے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا کر کے گھوم رہے ہو؟ لوگوں کو تکلیف ہے کہ علی کا بیٹا اتنے بڑے بڑوں کے کندھے پہ نظر کیا۔ ہر دور میں بڑوں نے علی کی اولاد کو کندھے پہ اٹھایا، مدینے کے صدیق سے لے کر بریلی کے مجدد تک سبحان اللہ۔ اولاد علی کو سب نے کندھوں پہ اٹھایا۔ شرط یہ
سچے تھے انہوں نے اٹھایا، جو کچے تھے ان کو تو بخار آیا کہ ہم ان کے احترام کیسے کریں، ہمارے پاس تو یہ ڈگری، ہمارے پاس تو وہ ڈگری ہے۔ جو سچے ہوتے وہ ڈگریاں نہیں دیتے، وہ خون مصطفیٰ کی نسبت دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے اللہ کی مخلوق میں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ انسانوں میں صدیق اکبر ہے۔ اس عقیدے کا اعلان کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے کے پابند ہیں۔ ہم کسی نئے عقیدے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ کوئی نیا عقیدہ ہمارے بزرگوں کے عقیدے کے مقابلے میں حیثیت کیا رکھتا ہے۔ اسی لیے تو محررہ مقدسہ ہو یا کہ چوچے مقدسہ ہو یا غریب نواز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات اور ان کے قائد ہوں یا غوث پاک کا فرمان، سب میں وہی ہے جو سواد اعظم کا عقیدہ ہے۔ اور کہ چوچا شریف سے تو حضرت حضور محدث اعظم کی آواز یوں آتی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسی لیے ہم سنی جب بھی فضائل صحابہ پڑھتے تو دل کھول کے پڑھتے ہیں، اور جب فضائل اہل بیت بھی پڑھتے تو دل کھول کے پڑھتے، اس لیے کہ دونوں سے غلامی کا رشتہ ہے۔ تو صدیق اکبر اپنے کندھوں پر امام حسن مصطفیٰ کو لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ علی کے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ تو جواب دیتے میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میں نے اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو کرتے دیکھا ہے وہی تو میں بھی کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے، بہت اس پہ پابندی ہونی چاہیے، امامہ باندھنا سنت ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں بالکل صحیح، میں کسی کی تبلیغ میں لگا ہوں، اللہ قبول فرمائے، لیکن اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ آپ بات سن کر کے لگے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں، اور اس کا طریقہ سنیوں کی محفل میں یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ میں ہر جملے پر آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہر دو جملے کے بعد آپ کو کہوں کہ بولو مہک کے بولو لہک، یہ سب میں نہیں کرنے والا۔ میں تو آپ کی ایمان کو چھوڑنے والا ہوں کہ آپ اپنے آقاؤں کا ذکر سن کر سست بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کھل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ کو رسول اللہ نے بلایا کہ آپ معاذ اللہ جو ہے وہ زبردستی بغیر چائے ہوئے خود سے چلے کر آئے ہیں، اپنی طبیعت کے چائے بغیر چلے آئے ہیں۔ بی بی زہرا نے خیرات دینے کے لیے بلایا کہ آپ زبردستی چلے آئے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا تو آپ کو تھوڑی سی داد مجھے نہیں ذکر اہل بیت کی تائید میں دینی پڑے گی کہ آپ کو کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اللہ کوئی خوبی تو چاہیے نا، خوبی محبت کے لیے خوبی چاہیے، حسن کی خوبی، علم کی خوبی، اخلاق کی خوبی، کردار کی خوبی، تقدس کی خوبی، کوئی خوبی تو چاہیے نا۔ تو پہلے نمبر پہ ہم جس کا ذکر کرنے چلے تھے، میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت، اپنی اولاد کو سکھاؤ قرآن کی تعلیم، تو اللہ اکبر خدا نے دل دیا تو دلدار بھی کتنا حسن والا دیا، کتنا جمال والا دیا کہ ان جیسا خوبصورت اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ فرشتوں کے پاس بھی وہ حسن نہیں ہے جو حسن مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہے۔ واللہ اگر عرش والوں کے پاس وہ حسن ہوتا مخلوق والوں کے پاس تو سدرا کا مکی سدرا پر بے چین کیوں نظر آتا کہ اللہ مجھے کوئی کام دے دے، اس کام کے بہانے مدینے جاؤ اور مدینے والے کا رخ انور دیکھ کر کے میں اپنے دل کو تسلی دے دوں۔ اسی کو تو استاد زمان کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس چہرے میں کیا رکھا تھا کہ سدرا کا مکین بھی دیکھنے کے لیے بار بار آتا ہے، بار بار
جاتا ہے اللہ اکبر حضور کا حسن کیا تھا, حضور کا جمال کیا تھا. اب جام نگر والوں تھوڑی توجہ سے سنو, ایک فقیر کی بات, قادری فقیر کی بات, اپنے نبی کا حسن کیا تھا. کائنات میں کوئی ایسا حسن والا نہیں جو حسن اللہ نے محبوب کو دیا. دیکھو کوئی کتنا بھی خوبصورت ہوتا ہے نا, کتنا بھی حسین و جمیل ہوتا ہے نا, تو اس میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کا پسینہ نکلتا ہے تو پسینے میں کچھ بدبو آتی ہے, پسینے میں سب کے بدبو آتی ہے. اللہ اللہ کتنا بھی خوبصورت ہوگا کم یا زیادہ اس کے پسینے میں بدبو آئے گی. میں نے کئی انگریزوں کے کو دیکھا کہ وہ عطر اور پرفیوم کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, تو میں نے سوچا یا اللہ اتنی محنت عطر اور پرفیوم پر کیوں کرتے ہیں. تو بعد میں مجھے اس کا احساس ہوا کہ وہاں پر پسینے کی بدبو کا کچھ عجیب ہی انداز ہے, بڑی بدترین قسم کی بدبو ان کے پسینے میں آتی ہے. لیکن اللہ اکبر میرے آقا کو اللہ نے وہ حسن دیا تھا, وہ جمال دیا تھا کہ کتنا بھی خوبصورت ہے اس کے پسینے میں بدبو ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت اس حسن والے کا نام ہے کہ جس کے پسینے میں بھی ایسی خوشبو نکلا کرتی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب میرے آقا کو ڈھونڈنے نکلتے تو کسی سے پتہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. صحابہ کہتے ہیں جدھر سے تازہ خوشبو پاتے اسی طرف چلے جاتے, ہم اپنے نبی کو تلاش کر لیا کرتے تھے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ تیرے قربان چمکنے والے, اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور کفے دریائے کرم میں رضا پاک پھپارے چھلکنے والے. وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ, مٹ گئے آپ مٹانے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے. آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. نعرہ رسالت, نعرہ غریب نواز, نعرہ اعلیٰ حضرت. پسینے میں خوشبو, اور خوشبو بھی ایسی کہ اگر کسی کو مل جائے تو ملنے پر وہ مہکے. ہاں ملنے پر مہکے. یہی تو ندرت امام اہل سنت کے کلام میں. امام کہتے واللہ, واللہ قسم کے لیے آتا ہے, قسم کھا کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. میں ہر بات پھر بول رہا ہوں, یہ آپ کو یاد نہیں دلاؤں گا کہ بولو سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا کہ جام نگر والے اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے سے سنتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. حالانکہ یہ علاقے میں ایسا نہیں سنتے لوگ, ایسا نہیں سنتے. جیسے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی آواز نہیں آتی. اور ہمارے یہاں معیار کیا پتہ ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہماری محفلوں میں منافق آنے لگے, جب ہماری محفلوں میں منافق آنے لگے, منافق کا مطلب جن کی زبان پہ کچھ اور ان کے دل میں کچھ. ہاں کیونکہ محفلوں میں تو کوئی پابندی ہوتی نہیں, نہ ہماری محفل میں ہے نہ ان کی محفل میں ہے نا. تو کہتے ہیں جب منافق آنے لگے کہ زبان پہ کچھ دل میں کچھ تھا, تو ہم سوچتے تھے کہ راز کی بات کریں تو کیسے کریں, کیونکہ منافق بھی گھسنے لگے ہیں. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے تھے, منافق کو اور مومن کو پہچاننے کے لیے ذکر علی شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا نام لیتے تھے, علی کا ذکر کرتے تھے, علی کا نام سن کر جن کے چہرے کھل جاتے تھے, سمجھ میں آ جاتا تھا کہ مومن ہے. سبحان اللہ. جن کے چہرے اتر جاتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے. یہاں تو سب مومن بیٹھے ہیں, وہاں تو چہرے کھلے. شادی کا بھی موقع ہے, سیرے کے پھول کھلے ہیں, چہرے بھی کھلنے چاہیے. ہاں ہمت سے بیٹھیے. جب آپ نے مجھے عنوان دیا ہے بیت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ہاں لیکن کب تک پڑھوں گا, جب تک آپ کا ساتھ رہے گا.
اور آپ کا ساتھ کب تک پتا چلے گا؟ جب تک آپ بولتے رہیں گے. سبحان اللہ. آپ نہیں بولیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ آپ تھک گئے. ابھی باپو نے بولا نا کہ میں تھکا، میں بالکل نہیں تھکا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو میری روح کی غذا ہے. جیسے مچھلی کو پانی میں قرار ملتا ہے، ویسے امین آقاؤں کے ذکر میں سکون اور قرار ملتا ہے. واللہ ان کے ذکر سے تھکن کیسی، ان کے ذکر سے تھکن کو بھی تھکن سے نجات ملتی ہے. بے شک حق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے، مل جائے نہیں کہا. ایک ہوتا ہے ملنا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے ملنا. صحیح نہیں سمجھے؟ گجرات میں شعر پڑھنا بھی بڑا جہاد ہے. بے شک. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنؤ دلی میں پڑھو تو لوگ جلدی سمجھتے ہیں یہ گجرات کی زمین ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے زیادہ یہاں بھی سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان اجنبی ہے لیکن جذبات اجنبی نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھو مل جانا کس کو کہتے ہیں؟ یہ خوشبو ہے کہ میں نے باپو کو دے دی، سہیل باپو کو مل گیا. کیا فائدہ ہوا ان کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یہ جیسے کہ ویسے ہی رہے، ملی خوشبو. لیکن اب یہ ملنے کے ساتھ یہ ملنا ہوا. ہاں یہ ہو گیا. آس پاس والوں خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. تو ملنے اور ملنے میں فرق یہ ہے. اب میرے امام کہتے ہیں خوشبو ملنے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے مال بڑھنے کے، ہے نا. جب تک ملے نہیں تو کام نہیں چلتا. لیکن یہ دنیا کی خوشبو ہے، یہ پھولوں کی خوشبو ہے، یہ عطر کی خوشبو ہے، یہ سندل اور مشک و عنبر کی خوشبو ہے کہ ملے تو مال بڑھے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کی خوشبو ہے. ہوتا کیا ہے؟ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ان کے پسینے کی خوشبو ملے تو دلہن نہ کبھی عطر چاہے نہ کبھی پھول چاہے. یعنی ملنے پہ دلہن مہک جاتی ہے، اور ملنے پہ کیا ہوتا ہے؟ ملنے پہ دلہن مہکتی ہے، اور اگر مل دے تو اس کی ساری نسلیں مہک جائیں. یہ حضور کی شان ہے. ایسے حسن والے ہمارے حضور ہیں، ایسے جمال والے ہمارے حضور ہیں. اور اللہ اگر ان کے بالوں کی بات کروں تو حضور کی زلفیں بڑی ہوا کرتی تھی. کبھی کانوں تک ہوتی تھی، نصف کانوں تک، کبھی کانوں کی لو تک ہوتی تھی، کبھی کندھوں کو چومتی تھی. اللہ میرے امام یہاں بھی فکر پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جب ان کی زلفیں کانوں تک ہوتی تھی تو اشارہ کرتی تھی اے آسیو گھبرانا نہیں، تمہاری فریاد کوئی سنے نہ سنے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کام تمہاری فریاد سننے کے لیے ہے. اور جب کندھوں تک آتی تھی تو گویا آسیو کو اشارہ کرتی تھی گنہگاروں تمہارا بوجھ کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، یہ کندھے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی ہے. ان کی زلفوں میں بھی اشارے تھے. تو بڑی زلفیں تھی حضور کی، کبھی کندھوں تک کبھی شانوں تک. تو جس کے بال بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں. اگر دھیان نہ دیں تو بال بکھر جاتے ہیں، اور جب بکھر جاتے ہیں تو اچھا بڑا آدمی اچھا نہیں لگتا، خوبصورت آدمی بھی عجیب سا لگتا ہے. بلکہ آپ کو اگر میں اپنے ذوق کے مطابق بتاؤں، شورا اور ادبا کے مطابق بتاؤں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آدمی کے اگر بال سوڑے تو ایسا لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ٹھاک شریف آدمی ہے. لیکن نیند سے اٹھ کر کے اگر نیند میں اس کے بال بکھر جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی چڑیا کے گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ نہیں؟ خوبصورت آدمی بھی بڑا عجیب لگتا ہے. نیند سے اٹھنے کے بعد سونے کا اثر سب پہ لگتا ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھوں پر نیند کا اثر سب پہ لگتا ہے. کبھی نیند میں کے اندر آنکھ میں کیچڑ آ جاتا ہے، کبھی آنکھوں پر ملال آ جاتا ہے، کبھی چہرہ اترا ہوتا ہے، آواز پہ بھی اثر ہوتا ہے. لوگ نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھو تو بیمار ہے، حضرت نہیں بھی بیمار نہیں، ابھی سو کے اٹھا ہوں، یعنی چہرے پہ اثر لگتا ہے. مگر میرے نبی کا حسن وہ تھا، میرے نبی کا جمال وہ تھا. حضور جب سو کر کے اٹھا کرتے تھے، حضور جب نیند سے بیدار ہوا کرتے تھے تو میرے آقا پر نیند کا اثر کبھی چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے آنکھوں میں سرما لگا کر زلفوں کو سنوار کر کے میرے آقا کو دولہے کی طرح تیار کر دیا ہو. اور سونے میں نیند کی حالت میں بھی سنیو میرے نبی کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی تھی. حضور کی زلفیں کبھی نیند میں بھی نہیں بکھری. میرے امام اس کا راز یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پر یوں فرماتے ہیں شان پنجے قدرت. حضور کی زلفیں
फंसाए हैं तुम्हारे गेसू। और जब हुजूर सर में तेल लगाते थे तो इतना लगाते थे कि जुल्फों से तेल के कतरे टपकते थे। उसका तसव्वुर करके मेरा इमाम कहते हैं, कहते हैं तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा। सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे के, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे के। सोचो जिसकी जुल्फे कभी ना बिखरी, नींद का असर जिसके चेहरे पे कभी जाहिर ना हुआ, वो हुजूर का हुस्न था। मैं इससे ज्यादा क्या पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक बात पढ़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्वान अभी आगे बहुत बड़ा है। अभी उन्वान बापू कहते पंचतन आप पढ़, मैं तो कहता हूँ कि एक ही गुल की खुशबू ऐसी है सुभान अल्लाह कि सबको ढांप ले, जमाना उसी पे दीवाना है। लेकिन पढ़ता हूँ एक बात, और उन्वान की तरफ हम चल चुके हैं, लेकिन किसी दूसरी शख्सियत की तरफ कदम अपनी अकीदतों का, मोहब्बतों का, खिराज का बढ़ाते हैं कि कितने खूबसूरत थे हुजूर। एक पढ़ता हूँ बात, अभी समझ में आएगी। एक बार अम्मा आयशा ने पूछ लिया, सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा वो सवाल कर लेती थी जो कोई नहीं कर पाता था, इसीलिए हमारे अकीदे में अम्मा आयशा को महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो खातून है जिनके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई खातून को ये रुतबा न मिला जो मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका को नसीब है, जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल। हमारी माओ की अजमतें कुर्बान है उनके कदमों पर, जिसके बिस्तर पे कुरान। मैं तो लोगों को कहता हूँ बिस्तर आयशा रश के तूर है, बिस्तर आयशा रश के तूर है, इस एतबार से कि तूर पर मूसा जाते हैं और तौरेत आती है, और बिस्तर आयशा पर जाने मूसा आते हैं और कुरान नाज़िल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ मूसा कहाँ जाने मूसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा। देखो हुजूर अपने चेहरे पर, हुजूर जब तशरीफ लाए तो कोई कपड़े का नकाब वगैरह नहीं डालते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया मेरे नबी को अल्लाह ने इस हालत में भेजा कि उनकी हकीकत पर 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाल करके भेजे। यानी महबूब को लोगों से छुपा दिया, कोई उनको देख न सका, उनकी हकीकत को देख न सका, इसीलिए उनकी हकीकत को उनके रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो अम्मा आयशा पूछती या रसूल अल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ? तो मेरे आका ने एक जुमले में जवाब दिया, अफसहुल अरब ने, अफसहुल अरब ने जवाब दिया, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक। सुभान अल्लाह। आयशा देखो जवाब का अंदाज देखिए, मेरे हुस्न में नमक है, आयशा मेरे हुस्न में, मिल के बोले आयशा मेरे हुस्न में नमक है। नमक है। क्या समझे क्या मतलब? आओ देखो इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। नंबर एक, नमक है का मतलब समझाने के लिए, मिलाने। जामनगर में आपने मुझे बुलाया, जामनगर वालों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। इंशाल्लाह बहुत दिनों तक आपका ये प्यार याद रहेगा। आपकी आवाम की मोहब्बतें भी बहुत दिनों तक याद रहेगी, और आपके खवास की मोहब्बतें भी बहुत दिनों तक याद रहेगी। बहुत प्यार दिया आपने, बड़ी मोहब्बत दी आपने। सैयद दुआ दे जाता है अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत मोहब्बत की आपने है। अब अभी तक तो हमने खाना नहीं खाया, मगरिब बाद नाश्ता कराया, फिर नींद से उठे फिर नाश्ता ला के रखा, लेकिन हाजत नहीं थी, तब ने कहा कि चाय पीने के बस, और कुछ नहीं, चाय पी कर आए। अब शायद ऐसी उम्मीद लगती है कि बयान के बाद खाना मिलेगा, शायद ही जो मोहब्बत उससे तो लगता है कि यकीनन मिलेगा। अब आपने मुझे बुलाया, इन सैयदों को बुलाया, उलमा को बुलाया। अब जिनके घर हमारा क़याम था उन लोगों ने वाकई बड़ी मेहनत की, क्योंकि हम लोग जिनके घरों में जाते हैं वो लोग बहुत अकीदत से खाना पकाते हैं। तो आपने खाना पकाया, तैयार किया,
वही जामनगर में खाना पक रहा है लेकिन मसाला जामनगर का नहीं लाएंगे, राजकोट से लाएंगे, और जब वो तेल डालने की बजाय देसी घी डालेंगे। ये जो भी आप कर सकते थे आपने सब किया, सारी डिशें आपने तैयार कर ली, हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की डिशें तैयार कर ली। उसमें आपकी जो है वो घर की मलिका ने या बाल्फाज दिगर के होम मिनिस्टर ने जो है वो कमर पे हाथ रख के कहा, इतना महंगा खाना हम बापू के लिए तैयार कर चुके, तो वो उस मुए नमक की क्या औकात है जो 10 रुपए में पूरा पैकेट भर के मिलता है। जब हमने देसी घी डाला, इतने कीमती मसाले डाले, मिर्च डाली, ये डाला वो डाला, हम नमक नहीं डालेंगे, बगैर नमक के खाना बनाएंगे। बना खाना, दस्तरखान पे आया, मुंह में लुकमा गया, सब शरीफ लोग खाने आए थे, मुंह से तो कुछ न कहा, एक दूसरे को इशारा करने लगे, क्या नमक नहीं है? है ना? बोलो होता है कि नहीं? नमक नहीं है। अरे घी ना हो तो लोगों को एहसास नहीं होता कि है कि नहीं, तेल ना हो एहसास नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि इन चीजों का ऑल्टरनेट मौजूद है। इनकी कमी कोई ना कोई पूरी कर देता है। तेल की कमी घी पूरी करेगा, घी की तेल करेगा, दोनों ना हो तो चर्बी पूरी कर देगी। बता नहीं को अलग अलग चीजें, मैं अभी कोई बावर्ची नहीं हूं कि मैं आपको सारी तफसील बताऊं, लेकिन जितना समझा सकता हूं उतना तो समझा रहा हूं कि कोई भी चीज खाने में आप डालें, अगर आप गोश्त नहीं डालना चाहते, सोयाबीन उसकी कमी पूरी कर देता है, तो ये सब्जी न डालें, पालक की कमी मेथी पूरी कर दे, मिर्च की कमी काली मिर्च पूरी कर दे, वगैरह वगैरह। न मिर्च ना हो, काली मिर्च हो तो अदरक लहसुन उसकी कमी पूरी कर दे, लेकिन नमक की कमी कोई चीज पूरी नहीं कर पाती। जब तक नमक न हो खाना कभी लजीज नहीं होता। तो हुजूर फरमाते आयशा, मेरे हुस्न में नमक है, मतलब नमक के बगैर जैसे खाने में लज्जत नहीं होती, वैसे जब तक हसीनों में मेरा हुस्न मिलाया न जाए उस वक्त तक के कोई खूबसूरत बन नहीं सकता। जितने भी हुस्न वाले हैं सब में मेरा हुस्न मिलाया गया है, मेरे हुस्न की खैरात दी गई है, इसीलिए हुस्न वाले हैं। तो यूसुफ जो खूबसूरत दिखते हैं उनके हुस्न में मोहम्मद के हुस्न की मिलावट है, इसीलिए वो खूबसूरत है। जान खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। सितारों की अंजुमन खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। इसमें भी आबशार खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। फूल खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, ये जो दुनिया खूबसूरत नजर आ रही किसकी वजह से? कहते हैं अल्लाह अकबर, वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असली आलम तैर है, वही जलवा। ये जो दुनिया खूबसूरत दिख रही क्यों? वही जलवा शहर बशहर है, वही असली आलम तैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही बात है, वही धार है। और कहते हैं उनके शहजादे, हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में ज़ौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। अल्लाह अकबर। तो आका फरमाते मेरे हुस्न में नमक है, मेरे हुस्न में नमक सारे खूबसूरत उनकी वजह से। बेशक। और एक दूसरी वजह ये ली जा सकती है कि अगर आप 10 किलो शक्कर डाल के खीर बनाएं और 1 ही किलो नमक डालें तो नमक जहां रहता है बताता है कि मैं हूं, नहीं रहता है तो नहीं बताता है, जैसे आपने सुन लिया, और रहता है तो भी बताता है। अब 10 किलो शक्कर हो लेकिन 1 किलो नमक हो, लोगों को लगेगा नमक डाला है। एक मुट्ठी शक्कर चाय में डाली और 1 डली नमक की डाली तो बताएगा कि मैं हूं, यानी वो जहां रहता है गालिब रहता है, कहीं मगलूब नहीं रहता। फरमाया आयशा मेरे हुस्न में नमक है, आयशा मेरे हुस्न में नमक है। सारी दुनिया खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन जब मेरा रुख बेनकाब हुआ तो सारी दुनिया पर मेरा हुस्न गालिब आ गया। इसको मेरे इमाम कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेशक सुभान अल्लाह। तो वो गालिब है, इसीलिए हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह
بھی ہے طالب دیدار تمہارا، جو دید کے مشتاق رہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ ہمارے آقا ایسے خوبصورت تھے، ان کے اخلاق ان کے عظیم، ان کا کردار بے مثال، ان کا علم سب سے زیادہ۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ان کے علم کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے علم کے بارے میں الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر۔ ان کے علم کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم ان کو دیا، حسن بھی زیادہ ان کو دیا، علم بھی زیادہ ان کو دیا، تقویٰ بھی زیادہ ان کو دیا، خشیت بھی زیادہ ان کو دیا، ساری نعمتیں بھی یہاں تک فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کثرتیں عطا کی، ہر چیز کثرت سے عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو دینے والے ہیں، لیکن لینے والے میں اتنا ظرف بھی تو چاہیے۔ کوئی تقسیم کرنے بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ میں لے تو اس کو اتنا ملے گا، کوئی کٹورا میں لے تو اس کو اتنا ملے گا، کوئی بڑے برتن میں لے تو اس کو ملے گا، اور اگر کوئی درم کے درم لے کر کے آئے تو اس کو اتنا ملے گا۔ تو نادان کسی کو اتنی بڑی جھولی ہی نہیں دی کہ وہ اپنے دامن میں اتنی نعمتیں سمیٹ سکے۔ اگر یہ لینے کی صلاحیت سب سے زیادہ کسی کو دی ہے تو آمنہ کے لال کو دی ہے، اور اللہ نے سب کچھ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسن مصطفیٰ۔ اب سمجھے حضور کی شان کیا ہے، بیان ہی نہیں ہو سکتی، بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوئے، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ بے شک لیکن سبحان اب اللہ۔ بات یہاں آ کر رکتی ہے، اب آپ کی توجہ، ان کی مثل کوئی نہیں ہے نا، نہ حسن میں، نہ سخاوت میں، نہ شجاعت میں، نہ علم میں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں۔ اسی لیے اللہ نے پورا ان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں، ان کے نواسوں کو بھی بنایا تو مکمل مثلیت نہ ہو، ایک کو سینے تک بنایا اور ایک کو ہے نا، یعنی ان کے بیٹوں کو بھی جن کو ابنا آنا کہہ کر پکارا، ان کو بھی پورا ان جیسا نہیں بنایا ہے نا، کیونکہ وہ مرد بننے تھے، بڑے ہونے تھے، عمر ان کی ہونی تھی۔ تو کیا حضور جیسا کوئی نہیں؟ کہا مردوں میں تو کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کو مثلیت پسند نہیں تھی۔ بے شک یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہے۔ بے شک تو مردوں میں تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا، مرد میں کوئی ہوتا تو مکمل مثل ہوتا، تو عورتوں میں کوئی تھا، کیونکہ اگر عورت میں کوئی ان جیسا حسن والا اور جمال والا ہو، سخاوت والا ہو، تو بھی مکمل مثلیت نہیں ہوگی، کیونکہ حضور مرد ہیں ہے نا، مکمل مثلیت نہیں ہوگی اور وہ خاتون ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بیٹوں کو ان جیسا نہیں بنایا، علی کو ان جیسا نہیں بنایا، صدیق و فاروق کو ان جیسا نہیں بنایا، لیکن کوئی خاتون میں ایسی ہے کوئی ذات، تو آئیے مجھ سے نہ پوچھیں، اس ام المومنین سے پوچھیں، اس ام المومنین سے پوچھیں جس کو ہم اپنے عقیدے میں مفتی چار ملت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مفتی چار ملت، ہاں مفتی چار ملت، محبوبہ محبوب رب العالمین۔ ابھی آپ نے سنا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، منافقین جھوٹا الزام مشہور کرتے ہیں، تو جس کی شان میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہوں، شمائل مشکاۃ تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ آؤ سنیو سنو، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا سوائے فاطمہ بنت محمد کو، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سیرت میں، صورت میں میں ان کو دیکھتی تھی کہ فاطمہ اپنے بابا کی مکمل شبیہ تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔
بابا کی طرح، سیرت بابا کی طرح، سخاوت بابا کی طرح، چلنا بولنا بھی بابا کی طرح تھا ان کے. میں نے حضور کی طرح انہی کو دیکھا سیرت و صورت میں. اللہ اکبر. وہ بولتی تھی تو ایسے ان کے بابا کے بولنے کا لہجہ یاد آتا تھا. وہ چلتی تھی تو ایسے بابا کے چلنے کا لہجہ یاد آتا تھا. ان کی سخاوت سے ان کے بابا کی سخاوت یاد آتی تھی. کیسی سخاوت تھی اللہ اللہ، وہ کیسی سخی تھی اللہ اللہ. ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک سائل آتا ہے اور سائل آتا ہے، ذرا توجہ سے سننا. ایک سائل آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ اے محمد عربی مسلمان نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلائیے. سرکار کے یہاں اس وقت بظاہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور ان باتوں میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ کسی بڑی ہستی کے ذریعے کسی کی فضیلت سمجھانی ہوتی ہے نا. ایسا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا تاکہ خضر کی اہمیت پتہ چل جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت موسیٰ کی توہین ہو گئی. میرے عزیز توہین نہیں ہوئی، خضر کی اہمیت بتائی گئی موسیٰ کو بھیج کر کہ جب موسیٰ جیسے جاتے ہیں تو ان کی اہمیت کیا ہو. حالانکہ قطعاً حضرت خضر کا درجہ حضرت موسیٰ سے بڑا نہیں ہے، لیکن کسی کو کسی کے پاس بھیج کر اہمیت بتائی ہے نا. تھوڑا آپ کو مجھے ذرا سا سمجھانا پڑے گا. حالانکہ تقریر کا تسلسل اس سے ٹوٹتا ہے، لیکن میری مجبوری آج کل یہ ہو گئی ہے کہ مجھے تھوڑی وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ کوئی میری گفتگو کو سننے آتا ہے، کوئی سونگنے آتا ہے. تو سننے والوں کے لیے تو میں یوں ہی بول دیتا ہوں، لیکن جو سونگنے آتے ہیں پھر ان کے لیے تھوڑا سا مجھے جگہ جگہ پر تھوڑا سا واضح کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی بدظن ہو کر بدگمان ہو کر نہ جائیں. میرے عزیز ہم لوگ کوئی رافضیوں کی روایت کے محتاج نہیں ہیں، شیعوں کی روایت کے گھر سنیے کہ شیعوں کی روایت میرے عزیز وہ پڑھے جن کے گھروں میں روایتیں نہیں ہیں. 1450 سال پرانا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے میرے بھائی. ہم کیوں پڑھیں گے ان کی روایتیں؟ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ موجود ہے. لیکن میرے عزیز اگر آپ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی تو آپ کبھی مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ تو لیتے کہ آپ کو یہ بات کہیں کہاں سے. اگر آپ ایسا کرم فرماتے تو میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرتا. آپ مطمئن ہوتے میری بات سے. واللہ ہم جو ہے وہ کیسے رافضی ہو سکتے ہیں؟ ہم غوث پاک کے غلام ہیں. اور شیعہ اور رافضی جو ہے وہ غوث پاک کو سید نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ فرقوں کی یہ پرانی روایت ہے. سیدوں کی سیادت کا انکار کرنا ان کی پرانی روایت ہے. تو وہ انکار کرتے ہیں غوث پاک کی سیادت کا. غوث پاک کا بگڑتا کیا ہے؟ اب جو ہمارے مرشد کو سید نہ مانے ان رافضی اور شیعوں سے ہمارا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو انہیں جہنم کا کتا مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے غوث پاک کی سیادت کا انکار کرتے ہیں. وہ ہمارے آقا ابوبکر صدیق جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں ان کی گستاخیاں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہم سنی ہیں الحمدللہ، سنی ہی ہیں الحمدللہ. اور فکر رضا ہمارے لیے رہنما اصول ہے. اگر جام نگر کا میرا کوئی بھائی مجھ سے پوچھتا ہے کہ امین القادری تیرا عقیدہ کیا ہے تو میں نے کہا اعتقاد الاحباب پڑھ لے، جو میرے امام نے لکھا وہی میرا عقیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ اس طرح کا بچپنا نہیں کریں میرے بھائی. آپ بڑے عظیم لوگ ہیں. ہاں آپ بڑے عظیم لوگ ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، دلوں کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں جام نگر والوں. ہاں آپ اپنی طاقت کی بنیاد پہ کسی کا بھی دل چھلنی کر دیں، لیکن ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد کوئی سنے نہ سنے اللہ قدرت ضرور سنا کرتی ہے. آپ جتنی چاہیں جو چاہے باتیں کریں، آپ کے پاس اللہ نے زبان دی ہے، لیکن دل نہ توڑے کسی کا. دلوں کا بڑا احترام ہے. میرے نبی نے تو کافروں کے لیے بھی چادر بچھائی تھی. آپ اتنے چھوٹے ہو گئے کہ آپ اپنوں کے لیے بھی اپنائیت کا جذبہ نہ رکھ سکے. میرے قوم کے جوانوں آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور میں یہاں موجود ہوں جب تک اگر میری کسی گفتگو سے آپ کو اتفاق نہیں ہے آپ ہاتھ پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں. آپ میرے بھائی ہو، آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہماری محفل میں تو رافضیوں کے اشعار بھی نہیں پڑھے جانے چاہیے. ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ایسا لکھا، شان سے لکھا کہ ہم محتاج ہی نہیں ہیں ان کے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی شان کیا ہے. حضور کے یہاں ایک سائل آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلائیے.
حضور فرماتے ہیں سلمان اسے لے جاؤ فاطمہ کے دروازے پر اور ان سے کہنا کہ حضور کا یہ بھکاری ہے، حضور کا یہ سائل ہے اور اسے کھانا چاہیے۔ سلمان فارسی گئے اور جا کر کے دروازے میں دستک دی، پوچھا کون کا؟ سلمان آپ کے بابا کا غلام۔ کیا بات ہے؟ کہا ایک مسافر کھانا مانگنے آیا تھا، حضور نے آپ کی چوکھٹ پہ بھیجا ہے۔ تو سیدہ نے کہا حضور زیادہ جانتے ہیں، جو حال حضور کے گھر کا ہے وہی حال میرے بھی گھر کا ہے، لیکن چونکہ سائل کو بھیجا ہے، یہ میری چادر لے جاؤ، اس کو فروخت کر دو، اس کو بیچ دو اور سائل کو کھانا کھلا دو۔ سائل نے سنا، چادر ملی، چادر بیچی گئی۔ کس کو بیچی گئی، کیا بیچی گئی، اس پر اس وقت کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ لینے کون آیا خدا جانے، اللہ اللہ کس کو دی گئی۔ بہرحال چادر جب دے دی گئی، پیسے لے لیے گئے، بازار سے کھانا خریدا، مسافر کو کھلایا، کھلا کر کہا اچھا جاؤ۔ مسافر نے کہا ابھی تمہارے نبی سے ملنا باقی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دروازے در فاطمہ پہ سلمان پہنچے، کہا بی بی آپ نے کہا جو حال حضور کے گھر کا ہے وہی حال آپ کے گھر کا بھی ہے۔ تو جو پیسے چادر بک کر کے ملے تھے، مسافر کو کھلا کر کچھ پیسے بچے، تو میں نے آپ اور آپ کے شہزادوں کے لیے کھانا خرید لیا، آپ بھی کھا لیں۔ سیدہ نے کہا کسی غریب کو دینا، ہمارے گھر کی روایت ہے ایک مرتبہ دیتے ہیں تو دوبارہ پھر واپس نہیں لیا کرتے، ایک مرتبہ دیتے ہیں تو دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے۔ لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، ہم نہیں لیں گے۔ لے کر کے چلے تو مسافر نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کی شہزادی فاطمہ ہے۔ ہاں شہزادی ایسی ہے، شہزادی ایسی ہے تو بابا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اے سلمان مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو، کیونکہ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے گھر والوں کی صفت یہی پڑھی تھی، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ بے شک یہ سیدہ کانا ایسے سخی۔ ایک مرتبہ بچپنے میں ماں خدیجہ، حضرت ماں خدیجہ ظاہری حیات میں تھی، سیدہ فاطمہ خود فرماتی، اس کو خود بیان کرتی ہے، کیا بیان کرتی ہے؟ فرماتی ہے کہ ماں خدیجہ نے زیورات خریدے، 4-5 سال کی سیدہ فاطمہ کی عمر تھی، زیورات خریدے اور حضور سے عرض کی آقا میں اپنی بیٹی کو زیورات پہناؤں گی، میں اپنی بیٹی کو زیورات پہناؤں گی، اور پہنا دیا۔ پہنانے کے بعد سیدہ گھر سے باہر نکلی، تھوڑی دیر کے بعد گھر میں 4-5 سال کی بچی تھی، ننھی سی عمر تھی، واپس آئی تو کوئی زیورات ہی نہیں۔ سیدہ نے پوچھا ماں خدیجہ نے زیورات کیا کیا؟ کہا امی وہ مجھے کچھ غریب عورتیں ملی تو میں نے سوچا کہ میں زیور پہن کے کیا کروں گی، میں نے سب اتار کر غریبوں کو دے دیا، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بچپنے میں جس کی سخاوت کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر، جب خدا نے اپنے خزانوں کی ملکیت ان کے بابا کے ہاتھ میں دے دی اور وہ شہزادی کونین جب بلندی پر پہنچی ہوگی، جب عالم شباب میں پہنچی ہوگی، تو اس وقت ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پہنچ کر میں نے سیدہ کی بارگاہ میں کچھ شعر عرض کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنی زبان خود پڑھ کے سناؤں۔ ہوا یہ تھا اسی گجرات کے ایک شہر میں ایک میرا سید بادشاہ کوئی کلام پڑھ رہا تھا میری موجودگی میں، لیکن وہ کلام کسی رافضی شیعہ کا لکھا ہوا تھا، تو اس کے اندر کچھ تبرے تھے، کچھ غلو تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا یار مت پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کلام بہت پسند ہے تو تم لکھ کر دو۔ میں نے کہا میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، لیکن کوئی شاعر نہیں، میں یاد رکھیے روافظ جب کلام کوئی لکھتے ہیں تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ تبرہ کرتے ہیں اصحاب پر، آپ کو کبھی سمجھ آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، اس لیے آپ ان کے کلام نہ پڑھا کریں۔ ہمارے یہاں اتنا خوبصورت کلام موجود ہے، ہمارے بڑوں نے لکھا، بزرگوں نے لکھا، یاد رکھیں کبھی ان کے کلام اپنی محفل میں نہ پڑھے جائیں، تبرہ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا اس محفل میں آنے سے پہلے بھی کہ کوئی کلام کسی ساتھی سے ناسمجھی کے طور پہ ایسا میرے آنے سے پہلے شاید پڑھ دیا گیا کہ جس میں کسی صحابی کی بے ادبی ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہر صحابی کا احترام کریں، نسبت رسول ہی اہل بیت کے احترام کی وجہ ہے۔ اہل بیت کا احترام کیوں ہے؟ نسبت رسول۔ صحابہ کا احترام کیوں؟ نسبت رسول۔ میں اپنے جوانوں کو اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ تو بہت بڑے ہیں میرے بھائی، صحابہ تو بہت بڑے ہیں۔ اگر اونٹ کا چمڑا بھی بشکل نالین حضور کے قدموں میں آ جائیں تو اس کا احترام بھی ہم پہ فرض ہو جاتا ہے، اس کا احترام بھی ہم پہ فرض۔ اور جو حضور کی نالین کی توہین کر دے،
ہمارے عقیدے میں وہ کافر ہو جاتا ہے. تو حضور کے تلووں کو جو چوم لے اس نالائق کی توہین بھی کفر تک لے جاتی ہے. تو وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو, حضور کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے ہو, حضور پہ جان مال قربان کیا ہو, ہر صحابی کا احترام ہم پہ فرض ہے. خدا کے لیے غلطی نہ کیجئے گا. تو سیدہ کائنات کی سخاوت, میں نے حالانکہ ایک شعر اس میں اپنی کلام میں شامل کیا ہے کیونکہ وہ کلام میں جو وہی مصرع جو ہے وہ جانے کلام تھا, تو میں نے عرض کیا یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چیز مجھے اچھی لگی تو میں نے لیا, ہمارے عقیدے کے مطابق تھی. تو میں عرض کروں گا ایک کلام پڑھا جاتا ہے تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو اس میں جو چونکہ یہ لکھا ہوا جو ہے وہ اصل جو کلام ہے کسی رافضی کا ہے اور اس میں جو ہے وہ مولا کائنات کی بھی توہین ہے, اس کے اندر کلمہ لا الہ کی بھی توہین ہے. میں نے سوچا لوگ اس سے بچیں تو عرض کیا ہے, میں نے عرض کیا تھا اس پر کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن بی بی پاک کی جو ہے وہ خیرات دینے کے لیے تو اور اکثر احادیث کو سامنے رکھا ہے, بزرگوں کے نظریات کو سامنے رکھا ہے اور عرض کیا ہے کہ بدعائے نبی ہے فاطمہ, نبی ہے فاطمہ, نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. بدعائے نبی ہے فاطمہ, زوجے علی ہے فاطمہ. بدعائے نبی ہے فاطمہ, زوجے علی ہے فاطمہ. اور چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ماں نے عرض کیا فرمایا تھا کہ جب وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے حضور چل رہے ہیں, تو اسی تصور کو خیال میں لے کر عرض کیا ہے کہ عرش آیا جیسے فرش پر, عرش آیا, عرش آیا, عرش آیا جیسے فرش پر, عرش آیا جیسے فرش پر, دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. عرش آیا, عرش آیا جیسے فرش پر, دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. اور آپ نے وہ حدیث سنی تو اس کی ترجمانی کی ہے, شکل میں, شکل میں سخا وجود میں, شکل میں شکل میں سخا وجود میں, شکل میں سخا وجود میں, باپ کی شبیہ فاطمہ, باپ کی شبیہ فاطمہ. اور وہ شعر کو ذہن میں رکھے, بے اجازت ان کے گھر جبریل, اس کو ذہن میں رکھے, جبرائیل آئے پوچھ کر, جبرائیل آئے پوچھ کر, وہ تیری گلی ہے فاطمہ. جبرائیل آئے پوچھ کر, وہ تیری گلی ہے فاطمہ. اور یہ شعر کو ذہن میں رکھے, اللہ اور کیا بات رضا اس سے منستانے کر, اس کو ذہن میں رکھے. اور پھر سنیں اللہ اکبر, پھول ہیں حسین اور حسن, پھول ہیں حسین اور حسن, پارسا کلی ہے فاطمہ, پارسا کلی ہے فاطمہ. اور مصطفیٰ بھی سونگتے رہے, بچے چومے جاتے ہیں سونگے نہیں جاتے, لیکن رسول اللہ اپنی شہزادی کو سونگا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں سونگتے ہیں, فرمایا کہ میں جنت کی سیر کو گیا تھا اور میں نے وہاں پر دیکھا ایک جو ہے وہ کلی ہے یا پھول ہے, اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کی خوشبو غالب آتی ہے تو میں نے اس کو کھا لیا. میرے دل میں خیال آیا کہ خدیجہ کے قریب جانا چاہیے, وظیفہ زوجیت ادا ہونی چاہیے. اور یہ ابا اور فاطمہ پھر اپنی ماں کے شکم میں آئے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی خواب میں کئی مرتبہ اس طرح کے خواب دیکھ چکے تھے. علماء جانتے ہیں جو وہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں ملتی رہتی تھی, تو فرمایا جب میں اس خوشبو کو سونگنا چاہتا ہوں, میں اس خوشبو کو سونگنا چاہتا ہوں, فاطمہ کو سونگتا. یہ ہے تو مصطفیٰ بھی سونگتے رہے, مصطفیٰ بھی سونگتے رہے. خلد کی کلی ہے فاطمہ, خلد کی کلی ہے فاطمہ. اور عرض کیا ہے کہ بھیک مجھ کو بے طلب دیا, بھیک مجھ کو, بھیک مجھ کو, بھیک مجھ کو بے طلب دیا. یہاں پہنچ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح رقص کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے. بھیک مجھ کو بے طلب دیا, بھیک مجھ کو بے طلب دیا.
तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और ये अमीन खानाजाद सग, ये अमीन खानाजाद सग तालिबे बकी है फातिमा, तालिबे बकी है फातिमा। वो सैयदा फातिमा की चौखट है ये फातिमा तो ज़हरा। लोग कहते हैं मुझे समझो, मुझे देखो, मैं कौन हूँ। कहा तू कौन है? तो कहा कि मुझे देख करके बड़े बड़े उलमा खड़े हो जाते हैं, मेरे इस्तिक़बाल के लिए बड़े बड़े पीर खड़े हो जाते हैं। अच्छा अब ज़रा हसनैन की अम्मी को देख, सुभान अल्लाह। और उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने देखा जब सैयदा फातिमा आती थी तो नबियों के इमाम उठ करके खड़े हो जाते थे और उनकी पेशानी को चूमते थे और चूम कर कहते थे फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सैयदा पाक है। सैयदा के लिए एक आखिरी बात अर्ज़ करके आगे बढ़ता हूँ। सैयदा कायनात, मखदूम कायनात सैयदा फातिमा की शान क्या है। इतने बड़े बाप की बेटी है, इतने बड़े बाप की, जिसको ये कहने का हक था कि जन्नत मेरे बाप की। अरे ये तो है ही है कि जन्नत उनके बाबा की है। उनके दो बेटे जन्नती जवानों के सरदार। लेकिन अगर मुझसे पूछे साहब तो इससे बड़ी बात कहता हूं, अगर आप हजम कर सकते हो जामनगर वालों तो कहूं इससे बड़ी बात, इससे बड़ी बात, किससे बड़ी बात कि उनके दोनों बेटे जन्नती जवानों के, दोनों बेटे जन्नती जवानों के अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। ठीक, आप जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करे हम भी जाएं। फिर कहता हूं जो जन्नत गुलामों को मिलेगी क्या वही सरदारों को मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी। हैं? गुलामों की जन्नत और सरदारों की जन्नत में फर्क है ना? है कि नहीं भाई? है। अमाल के मुताबिक भी फर्क होगा। अब वो कौन? जन्नती जवानों के, जन्नती जवानों के, जन्नती जवानों के सरदार। अब देखना लोग हैरान है यार, ये जन्नती जवानों के सरदार है हसन और हुसैन, कितने बड़े लोग हैं। मैंने कहा उनकी जन्नत, जुमला ज़ाय नहीं होना चाहिए। बीबी ज़हरा पाक का करम हो जाए, मुझे और आपको भीख मिल जाए, करम हो जाए, दुनिया और आखिरत सुधर जाए। जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन, उनकी जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अज़मत सैयदा कायनात। क्या मर्तबा इस खातून का, इस जात का मर्तबा तो देखो। हुजूर कहें कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और हसनैन करीमैन की जन्नत जिसके कदमों में हो। सुभान अल्लाह। और एक बात कह दूं, अगर आप सुन सकते हैं तो बात खत्म करते हुए, पूरी बात अब आखिरी तक तो नहीं पहुंच सकूंगा, बात खत्म करते हुए जल्दी जल्दी समेट के कहूं, जो अली जैसे खातिमुल विलायत की जन्नत हो। अली जैसे खातिमुल विलायत की जन्नत। आपने कहा उनकी जन्नत कैसे? बीवी तो बीवी होती, शोहर तो शोहर होता है। ये अली कौन है? मैं कहा अगर नहीं पता तो नए सुनने वाले हैं तो मैं बता दूं, अली वो है। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं, किताब याद रखना, मफहूम वही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती जिसको शाह अब्दुल अजीज बहकी वक्त कहते थे, इल्म की दुनिया में इतना बड़ा नाम है सनाउल्लाह पानीपती का, वो अपनी किताब तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि अली वो है कि दौरे आदम से लेकर आज तक जितने लोग वली बने हैं वो अली के फैजान से वली बने हैं। अली वो है जो
چلتا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, علی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں نے بہت بڑا جملہ کہا کہ وہ علی کے مرتضیٰ کی جنت ہے, کیسے میں بات عرض کروں گا؟ ہضم ہو تو قبول کرنا, نہیں ہضم ہو تو چھوڑ کر کے چلے جانا. اللہ اکبر. علی کون علی؟ کوئی شخص دعا کرتا ہے اللہ جب تک میرا پیر نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے, جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے, جب تک کربلا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے, جب تک یہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے, جب تک وہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے. لیکن 99% مسلمانوں کی دعا یہی ہے, اللہ جب تک تیرے محبوب کا حرم نہ دیکھوں اس وقت تک موت نہ آئے. لیکن وہ حرم والا بھی کیا دعا کرتا ہے, کبھی آپ کو پتا ہے؟ تُز کے مرتضوی میں امام اہل سنت کے حوالے سے استاد زمن نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ جب ایک لشکر میں میرے آقا علی کے مرتضیٰ کو روانہ کر رہے تھے تو علی سے محبت اتنی تھی, حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی یہ دعا, جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں, علی کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے دنیا سے. علی کون؟ قسیم جنت و جہنم. جنت اور جہنم بانٹنے والے کا نام ہے علی. میرے ایک دوست نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچھائیے, بچنا ہے گر علی سے جہنم میں جائے. میں نے کہا کوئی اتنا بھی بدبخت تو پاگل ہو جائے کہ سوچے کہ چلو اگر علی سے بچنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے تو جہنم ہی میں جائے. تو میں نے اس سے اختلاف کیا, علم کا اختلاف علمی اختلاف کرنے کا حق ہے. حالانکہ وہ میرا دوست ہے, بہت اچھا ہے. علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں جھگڑا نہیں ہوتا, اس میں شخصیات پر حملے نہیں ہوتے, یہی شرافت ہے. تو میں نے میرے دوست سے اختلاف کیا, اس نے کہا کہ بچنا ہے اگر علی سے جہنم میں جائے. میں نے کہا نہیں یار اچھا نہیں لگتا. کہا کیوں؟ میں کہا کوئی ہو سکتا ہے اتنا بدبخت پاگل ہو کہ علی دشمنی اس کو اس حد تک پہنچائے, اس حد تک پہنچائے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر علی سے بچنے تو جہنم میں چلا جاؤں گا. کوئی ہو اتنا پاگل ہو سکتے ہیں وہ. میں نے کہا علی سے بچنے کے لیے جہنم میں جا کر بھی نہیں بچ سکتا. تو کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ جنت بھی بانٹنے والا علی ہے اور جہنم بھی بانٹنے والا. اس کا مطلب دشمن علی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا تو ٹھکانہ تو ہے, تو اس کے لیے بھی علی ہی بانٹنے والے ہیں. علی قسیم و جنت و جہنم ہے, قسیم جنت و جہنم ہے. جنت بھی علی بانٹ رہے ہیں, جہنم بھی علی بانٹ رہے ہیں. اور کیسے بانٹ رہے؟ فرمایا علی سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے, منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں خبردار, علی کی محبت کا نام لے کر صحابی کو گالی نہ دینا, ورنہ یہ سیاست ہوگی, محبت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے علی کس کو جنت دیں گے, جنت کا ٹکٹ علی کس کو دیں گے. ایک مرتبہ صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھ کے مسکرایا. سبحان اللہ. تو میرے مولا نے پوچھا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا, حضور نے فرمایا جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا. سبحان اللہ. تو مولا علی مسکرانے لگا. بھائی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تم سے کہا نا کہ علی جس کو ٹکٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا, وہ پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا. اور مجھے کہا علی اس کو نہ دینا جو میرے ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ. سنی کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. بتایا علی کون؟ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ علی کی جنت فاطمہ الزہرا ہے. بے شک ہے نا, یہ بی بی زہرا ہے. بات افضلیت اور تفضیل کی نہیں کر رہا, فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے, یہ اہل علم جانتے ہیں. اگر اتنا بھی آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھنا چاہیے, ہے نا. ہاں علی علی ہیں, ٹھیک. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہمارے عقیدے میں صدیق ہے. رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالے میں.
افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق صدیق اکبر ہے، ان کے بعد فاروق اعظم ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد مولائے کائنات۔ کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو، کوئی غمگین ہوتا ہے تو ہو۔ ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارے شخص اعظم کا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارے بندہ نواز کے سدراز کا عقیدہ بھی یہی، 14ویں صدی کے مجدد ہمارے امام کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ یہی رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس پہ ہمیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی۔ جس علی سے جنت لینا ہے اللہ کے اذن سے، رسول اللہ کی عطا سے، اس علی کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اسی علی کی طرح ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ آپ کو کیا دل چیر کے بتائیں، آپ کو تو کچھ بھی کہیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو نا، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ میرے عزیز یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہی ہے، امام اہل سنت کا جو عقیدہ ہے۔ ہر ایک بات میں غالب کا شعر اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو میں بتا دوں غالب کا شعر۔ غالب نے کہا تھا ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو کیا ہے، ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہی تم ہی کہو نا یہ انداز۔ لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں، بدن میں لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کہے، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ پھر لہو کیا ہے، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ پھر لہو کیا ہے۔ اور جو جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، جو جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا۔ خریدتے ہو کیا، خریدتے ہو کیا، اب اس میں جستجو کیا ہے، خریدتے ہو کیا؟ جب سب جلا دیا ہے تو دل بھی تو جل کر پگھل گیا مٹی میں، اب کیوں خریدتے ہو، راہ کیوں خریدتے ہو کیا، اب اس میں جستجو کیا، اس میں جستجو کیا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ علی کون ہے، علی کون، خاتم الولایت علی، فاتح خیبر علی، بے شک علی ولایت کا تقسیم کرنے والا، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے، اور پھر علی وہ محب نبی علی، محبوب نبی علی، کیونکہ خیبر میں حضور نے یہ فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار ہے، کرار غیر فرار ہے، فرار نہیں ہے، یعنی فرار کا مطلب بھاگنے والا نہیں ہے، کرار ہے، کرار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح کہتا ہوں حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، کرار کہتے ہیں۔ اچھا حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور پھر حیدر کرار مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں یار لوگ علی سے کیوں اتنا جلتے ہیں، میں نے کہا وہ 1450 سال پرانی کوئی دشمنیاں منتقل ہوئی ہے۔ ہاں مذاق کی بات نہیں کرنا، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب بھی جنگ سے کافر لوٹ کے جاتے تھے تو مائیں روتی تھی، پھوپھیاں روتی تھی، خالائیں روتی تھی، تو چھوٹے چھوٹے گھر کے بچے پوچھتے تھے چچا وہ کس نے مارا، علی نے، دادا وہ کس نے مارا، علی نے، ابا وہ کس نے مارا، علی نے۔ تو مائیں کہتی تھی سب سے اتحاد کرنا، علی سے نہیں کرنا۔ ہاں تو آج بھی وہ جن کے باپ داداؤں کو کاٹا ہے نا، مارا ہے نا، تو تھوڑا سا ان کو جلن ہے، اگرچہ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی رشتہ دار علی کے ہاتھ سے کٹا ہے۔ لیکن اصحاب رسول علی سے محبت کرتے تھے، بے شک ان کا نام لیتے تھے، بلکہ میرا آقا جسے دنیا صدیق اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب کسی محفل میں علی ہوتے ہیں تو علی ہی کو دیکھ رہے ہوتے، سبحان اللہ۔ ایک دن ان کی شہزادی نے پوچھا بابا آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں،
بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. بابا نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے, ان کی شہزادی نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. تو اور سے یہ کر رہا تھا, بات دور نکلی. علی قسیم جنت و جہنم. ٹھیک, آقا ارشاد فرماتے ہیں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا. یہاں سے ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا, جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم, رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم, کہ حضور نے بتایا. سبحان اللہ. اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کرے گا. ہاں فتح کرے گا خیبر, اس کو دوں گا جھنڈا. اور پھر فرمایا وہ فرار نہیں ہے, فراری کرار ہے, کرار حیدر کرار, یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اور وہ اللہ و رسول کا محبوب بھی اور محب بھی ہے. اتنی بڑی بشارت, صحابہ سب بے چین تھے کہ اتنی بڑی سند ملے گی. بلکہ جب کل سب پہنچے اس تمنا کے ساتھ کہ مجھے ملے گا, مجھے ملے گا, مجھے ملے گا, تو حضور نے سب کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا علی کہاں ہے. سبحان اللہ. بیمار آنکھوں میں چشم, آنسو کے چشم ہیں, بلاؤ. دیکھو کوئی بیمار ہو تم فیصلہ بدل دیتے, مقرر بیمار ہو مقرر بدل جاتا ہے. صحیح بھئی, مقرر بیمار ہو تو بدل دیا جاتا ہے, لڑنے کو بھیجنے فتح کرنے, اور کہہ رہے ہیں آنسو کے چشم. اچھا اگر پیر درد کر رہا تو کام چل جائے, پیٹ درد کر رہا تو کام چل جائے, آنکھ ہی نہیں کھلتی آنسو کے چشم میں, تو آنکھ بند کرنے والا کیا لڑے گا. لیکن یہ حضور ہیں, فیصلے ہو گئے, کیونکہ وہاں فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ شان ہے. بلاؤ علی کو, بلایا, آنکھ میں اپنا لعاب لگایا. مولا علی کہتے اس کے بعد میری آنکھ کبھی نہیں دکھی. سبحان اللہ. لڑے, فتح ہو گیا. آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ سے, دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا تو 70 لوگوں نے بعد میں اس کو مل کر کے اٹھایا, جس کو اکیلے عقلی نے علی نے اٹھاڑ کر کے پھینکا. سبحان اللہ. کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک علی ناطق قرآن ہے, بولتا ہوا قرآن ہے علی. سرکار نظمی نے, ہمارے آقا ماریرا کے استاجدار نے کہا تھا, بولتا ہوا قرآن. ہم علی کو کہتے ہیں ذوالفقار حیدر کی 2 جہاں میں شہرت ہے, اس جہان میں نہیں بلکہ اس جہان میں بھی شہرت ہے, یہ علی ہے. تو علی کون؟ علی اللہ اکبر. علی کون؟ علی جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے, تو جو پیدا ہونے سے پہلے جانتا بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بے شک. بات ختم کرنے لگا ہوں, لیکن عنوان ہی ایسا ہے کہ دل نہیں چاہتا, لیکن کروں گا. ختم تو کرنی پڑے گی, کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا پڑے گی بات. تو کسی نے حضور علیہ السلام کو پوری زندگی نہیں پہنچا, کسی نے 40 سال میں, کسی نے 50 سال میں, سب کا اپنا اپنا ذوق تھا. لیکن علی وہ ہیں کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے پہچانا سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول ہے, احترام بھی کر کے دکھایا. ہماری جماعت کی ایک بہت بڑی خانقاہ بلگرام شریف, وہاں کے ایک شہزادے سید محمد بلگرامی, ان کی ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی. اس میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہ بات جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے, مفہوم یہی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد, ان کے پیٹ میں جب مولائے کائنات تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا کی عمر 29 سال کی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 29 سال کی عمر میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. اس کتاب میں جو لکھا بھی آگے آتا ہے کہ 29 سال حضور علیہ السلام کی عمر شریف تھی, اور مولائے کائنات اپنی ماں کے شکم میں آئے تھے. تبھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں تھا, چونکہ اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہو رہا تھا. مکے والوں کو بھی پتا نہیں تھا, ورقہ بن نوفل کو بھی نہیں پتا تھا, ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 29 سال کے, ماں کی شکم میں علی آ گئے. فاطمہ بنت اسد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چچی, آقا نے ان کو چچی نہیں کہا, فرمایا میری ماں ہے. سبحان اللہ. جب بھی حضور مولا علی کے پیٹ میں آنے کے بعد اپنی چچی کے گھر میں آتے تو چچی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. سبحان. اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا, اس کے بعد ایسا ہوتا. تو حضور نے پوچھا چچی میرے, نہیں حضور نے نہیں پوچھا, حضور نے نہیں پوچھا. حضور کیوں پوچھے؟
نظم العالی کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پوچھا مولا کائنات کے والد نے کہ بنت اسد تو محمد کے آنے پر اٹھ کر کھڑی کیسے ہو جاتی ہے؟ کیوں ہو جاتی؟ بھتیجے کے آنے میں چچی کو کھڑی ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو طالب کو سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ یہ میرے پیٹ کا بچہ جب محمد کو گھر میں آتا دیکھتا ہے نا تو اندر سے وہ ایسے اشارے کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہونا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماں کے پیٹ کا عالم ہے. تو ایک دن جناب ابو طالب نے امتحان لینا چاہا اور پھر جب حضور آئے تو فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان پہ زور ڈالا کہ اٹھنے نہیں دوں گا. ادھر سے ان کا زور تھا, نیچے سے علی مرتضیٰ اللہ اکبر وہ کھڑا کر رہے تھے ماں کو, لیکن حضرت ابو طالب کے زور لگانے کے بعد بھی فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اور کھڑی ہونے کے بعد اللہ اکبر حال یہ ہوا, آقا سچ کرتی ہے اے میرے بھتیجے محمد یہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے, آپ گھر میں جدھر جدھر جاتے ہو جدھر جدھر جاتے ہو یہ ادھر ہی ادھر گھومتا ہے, اپنا چہرہ پھراتا ہے, آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتا پیٹ. تو میرے آقا نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پیٹ نہ کرے کرم اللہ وجہہ الکریم, اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ علی ہے, یہ شان علی ہے مرتضی. میں کہاں تک کیا کیا بات کروں, لیکن ایسی ہستی علی جس کے لیے حضور میں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ تو دنیا میں میرا بھائی اور آخرت میں میرا بھائی. وہ علی ہے مرتضیٰ جس کو میرے امام کہتے ساتھ یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. وہ علی ہے مرتضیٰ. اللہ اللہ. وہ فاطمہ الزہرا ان کی جنت کیسے, میرے آقا فرماتے ہیں نیک بیوی دنیا میں شوہر کی جنت ہے. سبحان اللہ. اور فاطمہ الزہرا ان کی بیوی ہے. تو نیک بیوی دنیا میں جنت. بس آخری میں دو باتیں, سیدہ سن لیا, علی مرتضیٰ سن لیا, ٹھیک, حسن اور حسین. تھوڑا سا ٹائم دے دے بس, اگر ہو سکے تو 5 منٹ میں نپٹ لوں گا بات کو. حسن کیسے, جس کو رسول اللہ نے سید کہا میرا یہ بیٹا سید ہے, سبحان اللہ. میرا یہ بیٹا سید ہے. 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے گا, 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے, اور انہوں نے صلح کرائی 2 گروہ کے درمیان. اسی لیے لوگ امام حسن کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو صلح حسن ہضم نہیں ہوتی. لیکن ہم سنی ہیں, جیسے ہم کربلا سے پیار کرتے ہیں ویسے صلح حسن سے بھی پیار کرتے ہیں. کے بعد میں آپ کو کہہ جاتا ہوں, یہ بات یاد رکھنا. حسن کون, حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرح ان کا چہرہ تھا, ہم شبیہ مصطفیٰ. میرے امام کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جانوں میں ہے نیما نور کا. لیکن حسن پاک کو بتا دو کیا ہے حسن, 2 جملے میں, چند جملوں میں, بلکہ 2 منٹ میں حسن کیا ہے اندازہ کرنا. اگر اللہ نے شعور دیا, عقل دیا, عشق دیا, اندازہ ہو جائے گا حسن کون ہے. آئیے حسن کون ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث پاک, ولیوں کے سردار جن کے آنگن میں جھاڑو لگا کر کوئی کتب بن جائے. ہاں ایک ابدال کی ولایت چھین لی گئی, انہوں نے دعا کی میری ولایت مل جائے, تو فرمایا گیا جاؤ اور شیخ عبد القادر کے یہاں جھاڑو لگاؤ ان کے آنگن میں تو تمہیں ابدالیت کا مقام واپس مل جائے گا. انہوں نے جب جا کر جھاڑو لگائی تو ان کو ابدالیت کا مقام واپس مل گیا. غوث اعظم کون جو بھوکے رہیں تو اللہ قسم دے کر کے کہیں عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے, جو پیاسے رہیں تو کہے قسم تجھے میری پی لے. میرے امام کہتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. غوث اعظم کون, جس کے دروازے کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آئے, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا. غوث اعظم کون, جس کا خطبہ سننے کے لیے, جس کے خطبے کی عزت بڑھانے کے لیے, جس کی حوصلہ افزائی کے لیے, جس کی محفل میں شرکت کے لیے رسول اللہ مولا علی کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہو. اللہ اکبر, جس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے ہو اور کہتے ہیں کہ تم خطاب کرو. غوث اعظم کون, محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا. دین کے مجددین تو قیامت تک آتے رہیں گے, محی الدین اب قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. غوث اعظم کون, جو ٹھوکر لگائے تو مردے کو زندہ کر دے. غوث اعظم کون, اللہ اکبر,
کہتے ہیں کوئی کامل ہو یا سالک ہے یا غوث، کوئی کامل ہو یا سالک ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ غوث اعظم کون؟ جو چوروں کو ولی بنا دے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر، جو چوروں کو اقتاب بنا دے۔ غوث اعظم کون؟ خضر جس سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے وہی رتبہ تیرا۔ غوث اعظم کون؟ جب عرش پر مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں تو روح شیخ عبد القادر جیلانی اپنا کنڈا پیش کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان کے قدم کو اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں اور حضور دعا دیتے ہیں، تو نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی تیرا قدم اپنی گردن پر لے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اللہ، جو ماں کے پیٹ میں خدا کی تسبیح کرے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر، ماں عبادت میں جلدی کرے تو کہے امی اللہ کی عبادت ایسے نہیں کی جاتی۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر، جو ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کے حافظ پیدا ہو۔ غوث اعظم کون؟ سن لو، غوث پاک کہتے ہیں مجھ پہ کسی کو قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا، کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں، انی عالم و ما لا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہے۔ یہ دوست بھولنا مت، اس بات کو بھولنا مت۔ ایک جملہ پڑھنے کے لیے میں نے بات کی ہے، بتاؤ غوث پاک کہتے کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں، مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آئے۔ غوث پاک فرماتے اب میں نے پوچھا میرے سرکار قدریت غوث پاک آپ کو یہ مرتبے کیسے ملے، یہ مقام کیسے ملے، آپ اس مرتبے کیسے پہنچے؟ غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی انا الحسنی والمخلا مقامی، یہ جو میرے مرتبے دیکھ رہا ہے کہ مجھے اتنا بڑا مقام کیسے ملا، میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے یہ مقام ملا۔ ارے جب بیٹے کا یہ مقام ہے تو بابا حسن کے مقام کا تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، قادریت پہ فخر کرتے ہیں، جس کی نسبت پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں حسنی ہوں۔ تو حسن کیا ہوں گے، حسن کی شان کیا ہو، امام حسن کا مقام کیا ہو؟ ٹائم نہیں اسی لیے میں نے شارٹ کیا۔ اور امام حسین، امام حسین بات ختم کرتے ہوں، اب وقت ہوتا تو بولتا بھی رہتا ہوں لیکن بول دیتا ہوں تو 2 منٹ اس میں بھی لوں گا آپ کا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں، احب اللہ من حب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو، اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہاں تاجدار کربلا سے محبت کرو، سچی محبت کرو۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حسین سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں، حسین میرے بیٹوں میں، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ سبت کا مطلب ہوتا ہے نواسے کا، لیکن یہاں مجازی طور پر معنی مراد دیے جا رہے ہیں کیونکہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، مطلب کیا لیا جا سکتا ہے؟ صرف اشارہ دے رہا ہوں، ابھی اس پر کوئی تحقیق گفتگو نہیں کرتا، اشارہ دے کر جا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، کئی معنی ہے۔ ایک معنی یہ آپ کہیں ہمارے محلے کے امام صاحب کو جانتے ہو؟
ہمارا امام تو اماموں میں امام ہے، یعنی سب امام ایک طرف، میرا امام ایک طرف۔ میرے پیر کو جانتا ہے میرا پیر کیسا ہے؟ سارے پیر، میرا پیر تو پیروں میں پیر ہے، یعنی کہ سب پیر ایک طرف، میرا پیر ایک طرف۔ بات سمجھے؟ میرا بیٹا کیسا ہے پتہ ہے؟ ارے سارے بیٹوں میں بیٹا میرا ہے، یعنی کہ سب کے بیٹے ایک طرف اور میرا بیٹا ایک طرف۔ حضور نے سب کے بیٹوں کی بات نہیں کی، کیا فرمایا؟ حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اب جام نگر والوں دل تھام کر کے سن لو، بات مکمل ہوتی ہے۔ حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ تو حسین میرے بیٹوں میں بیٹا مطلب نبی کا بیٹا کون؟ امام زین العابدین، امام زین العابدین۔ ان کا نام علی ابن حسین ہے۔ زین العابدین کیوں قرار دیا گیا ان کو؟ زین العابدین کہتے ہیں عابدوں کی زینت۔ اب اگر ایک ایک کی صفت پڑھوں گا تو ٹائم جائے گا، لیکن صرف اتنا سننا، یہ زین العابدین کون ہے پتہ ہے؟ مدینہ منورہ کے غریب لوگ حیران رہتے تھے کہ آخر کون ہے ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارے سامان، پیسے، کپڑے، ضرورت کی چیزیں ڈال کے جاتا ہے اور چٹھی لگی رہتی ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا مالک تمہیں اس پہ تم پر یہ حلال کرتا ہے۔ کون ہے یہ غریبوں کا غمگسار، مسکینوں کا مددگار کون ہے؟ کوئی ملتا نہیں تھا، کوئی تلاش کرنے میں بھی نہیں ملتا تھا۔ آج کل تو لوگ اگر سب شادیاں کرتے ہیں تو دولہا دلہن کو بٹھا کر اتنی تصویریں چھاپتے ہیں کہ بیچارے شاید زندگی بھر تک کے منہ اٹھا کے چل نہ سکے۔ ریلیف تقسیم ہوتی ہے تو بھی اس کو واٹس ایپ پر ڈال کر اتنا تقسیم کرتے ہیں کہ وہ بیچارے کھانے والے زندگی بھر منہ اٹھا کے چل نہ سکے۔ کہا گیا ایک مرتبہ رمضان شریف آیا، ایک مرتبہ رمضان شریف آیا تو ایک بچی نے جو ہے وہ ادارے کے لوگوں سے کہا انکل اس سال آپ ریلیف لے کر ہمارے گھر مت آنا، رمضان کٹ لے کر کے مت آنا۔ کہا بیٹی کیوں؟ کہا پچھلے سال آپ لوگوں نے دیا تو واٹس ایپ پہ اتنا چلایا کہ اب اسکول جاتی تو لوگ چڑھاتے ہیں کہ تم لوگ تو ریلیف کے پیسے سے افطار اور سحری کرتے ہو۔ تو ہمیں بھوکے رہنا پسند ہے لیکن ہمیں ذلیل ہونا پسند نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں یہ سنت اہل بیت ہے، یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت اولیاء ہے کہ نیکی ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کیا چرچے کر رہے ہو؟ نیکی کرتے ہو واٹس ایپ پہ ڈالتے ہو، نیکیاں کرتے ہو فیس بک پہ ڈالتے ہو۔ ارے اللہ کے لیے بھی کچھ کیا، نماز پڑھی نمازی کہلانے کے لیے، حج کیا حاجی کہلانے کے لیے، تقریریں کی خطیب کہلانے کے لیے، علم پڑھا علم والا کہلانے کے لیے، زکات دی سخی اور سیٹ کہلانے کے لیے، اللہ کے لیے آج تک کیا کیا؟ اور سن لو جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی عمل قبول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے عمل کرنا سیکھو مسلمانوں۔ یہ امام زین العابدین پاک ہے، اللہ اکبر۔ مدینے والوں کو خود نہیں پتا کہ کون دروازے پہ جا کے ڈال لاتا ہے، سائل کو خود نہیں پتا، ان کی ضرورت دن میں معلوم کرتے رات کو پہنچا کر کے آتے ہیں۔ لیکن جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور تختے پہ نہلانے کے لیے لٹایا گیا تو اس وقت آپ کے بدن پر بوریوں کے نشانات تھے، آپ کے بدن پر وزن اٹھانے کے نشانات تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کوئی نوکری کرنے والی ہستی تو نہیں، یہ کہاں بدن پہ نشان کہاں ہے؟ اس وقت امام باقر نے کہا تھا مدینے والوں جو غریبوں کا خادم پراسرار تمہیں آج تک نہیں ملا تھا، آج اس کا پتہ چل گیا۔ تمہارے دروازوں پر جو ضرورت کی چیزیں ڈال جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی نبی کا وہی بیٹا زین العابدین تھا۔ یہ زین العابدین ہے، ایک ایک رات میں 300 رکعت نماز پڑھی، کبھی 700 رکعت نماز پڑھی۔ زین العابدین نبی کے بیٹے، امام باقر نبی کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک ایک کا تعارف تو نہیں کرا سکتا نا، اشارہ دے کے گزرتا ہوں۔ باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو۔ ان کو باقر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا جب علمی بات ان کے سامنے کی جاتی تو اتنی تفصیل سے بیان کرتے کہ لوگ کہتے کہ اس کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، ایک ایک چیز سکھا کر کے رکھ دیتے، ایک ایک چیز بتا کر رکھ دیتے، اتنا علم دیا تھا۔ امام باقر رسول اللہ کے بیٹے، امام جعفر صادق رسول اللہ کے بیٹے۔ جعفر صادق کون ہے؟ ارے 100 مرتبہ خواب میں جس نے اللہ کو دیکھا وہ امام اعظم، جس نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا وہ امام اعظم۔ جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے جوتی اٹھانے والا اتنا بڑا ہے تو جوتیوں والوں کے بڑے پن کا عالم کیا ہوگا۔ وہ امام جعفر صادق رسول اللہ کے بیٹے۔ امام موسیٰ کاظم، وہ موسیٰ کاظم، اللہ اکبر، جن کا حال یہ تھا کہ بادشاہ وقت نے ایک فاحشہ عورت پہ الزام لگانے کے لیے آپ کے کمرے میں بھیجا۔ اس نے کہا مجھے دیکھ تو صحیح۔ آپ نے ایک نظر دیکھا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گری، ہوش آیا تو ولایت کے مقام پر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے لوگوں کو کہا بتا موسیٰ کاظم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بتا کیا سلوک کیا؟ تو اپنے جگہ سمجھتا ہے؟ میں نے کہا نظر ڈال، نظر ڈالی، میرے دل سے پاپ ختم کر کے میرے دل میں اللہ کے جلوے بسا دیے۔ یہ موسیٰ کاظم ہے۔ علی رضا کون؟ علی رضا وہ اتنے خوبصورت
और हसीन थे कि चेहरे पे नकाब डाल करके चला करते थे। अल्लाह अकबर। लोग कहते थे नकाब तो उठाइए, चेहरा तो दिखाइए। मैं हैरान हूँ, जब अली का रजा ऐसा है तो अली के मुर्तजा कैसा होगा। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हमारे बुजुर्गान दीन बताते हैं कि एक मर्तबा एक मजूसी का बच्चा जिसकी उम्र 4-5 साल की थी, मुसलमान भागे जा रहे थे। उसने पूछा क्यों भाग रहे हो? कहा हमारे नबी का बेटा आया हुआ है, उसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। कहा उसके चेहरे में रखा क्या है जो तुम उसके पीछे भाग रहे हो? वो मुसलमान थे। एक बच्चे के मुंह लगना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि सबके मुंह लगना शरीफों की आदत नहीं होती, बात लोगों पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो मुसलमानों ने कहा ओ मजूसी के बच्चे, तू कहता है हमारे नबी के बेटे के चेहरे में क्या रखा है, तू जाके खुद देख ले तो पता चले कि चेहरे में क्या रखा है। 4-5 साल का वो बच्चा उन मुसलमानों की सही रहनुमाई पर जब वो भागते हुए गया और अली रजा ने जब नकाब उल्टा अपने चेहरे से नकाब हटाया तो वो बच्चा होकर के कदम पकड़ के कहता है अब घर नहीं जाऊंगा, आज से मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है। अली रजा ने साथ रखा, पढ़ाया लिखाया और उसी अली रजा ने फिर उस शहजादे को क्या बनाया, उसी को दुनिया इमाम मारूफ करखी के नाम से जानती है, जिसके मजार पे जाके गौसे पाक चिल्ले किया करते थे और फरमाया कि मुझे इमाम मारूफ करखी के मजार से जितना फैज मिला किसी के मजार से नहीं मिला। इनके वालिदैन मजूसी थे और माँ ने मन्नत मानी थी कि मेरा बेटा लौट कर आएगा, जिस मजहब पे रहेगा उसी मजहब को कबूल कर लूंगी। जब ये गए लौट कर तो पूरे खानदान को मुसलमान कर दिया। मारूफ करखी वह गैर मारूफ और सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुनते हक में किन जुनैद बासफा के वास्ते, जुनैद बगदादी के दादा पीर, सिर्री शक्ति के पीर और मुर्शिद, ये है हजरत मारूफ करखी। अगर मारूफ करखी का जिक्र करूं तो बहुत वक्त लगे, लेकिन ये है अली रजा नबी के बेटे। आप जानते हैं कैसे अली रजा है? अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अली रजा के बाद जनाब तकी लेने, जनाब नकी लेने, हसन अस्करी लेने, फिर उसके बाद गौसे पाक और फिर अल्लाह अकबर एक घाघर में पूरे सागर को समेटने वाला मोइनुद्दीन, मेरे नबी का बेटा, मेरे नबी का बेटा, जिस अकेले ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की है। हाँ हाँ, वो अशरफे सिमना नबी का बेटा, जिसने 70,000 को एक महफिल में कलेमा पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज नबी का बेटा, इसी तरह हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई नबी का बेटा, इसी तरीके से महारेरा के सादात नबी के बेटे, मसूली के सादात नबी के बेटे, बिलकिरान के सादात नबी के बेटे, एक से करामती। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से बिलकिरान के सादात नबी के बेटे यहाँ पर अल्लाह अकबर कोडीनार शरीफ के अंदर बाबा रिज़्कुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो मेरे नबी के बेटे। इसी तरीके से अल्लाह व शाह वजीउद्दीन गुजराती नबी के बेटे। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से वारिस देवा नबी के बेटे, शाह मदार नबी के बेटे, ये सब नबी के बेटे। अरब से लेकर हिंद तक, हिंद से लेकर अल्लाह अकबर जमीन के किसी खित्ते में चले जाएं, नबी के बेटे हैं। एक एक शान वाले हैं, अजीम अजीम शान वाले हैं। कोई कलमा पढ़ा रहा है, कोई दीवार चला रहा है, कोई सांप को चाबुक बना रहा है, कोई मुर्दों को जिंदा कर रहा है। अल्लाह अकबर। कोई किसी को देख के विलायत दे रहा है। ये सब नबी के बेटे। अब सुन ले, आखिरी में जो इमाम महदी मेरे नबी के बेटे आएंगे, इस शान के आएंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, उनकी शान बताने के लिए उनके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे होंगे, वो भी नबी के बेटे। अब हुजूर की हदीस याद कर लो, फरमाया हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, ज़ैनुल आबिदीन से लेकर के इमाम मेहदी तक सारे सज्जदों का हुस्न समेट लो, सारे सज्जदों का इल्म समेट लो, सारे सज्जदों का तक़वा समेट लो, सारे सज्जदों की परहेज़गारी समेट लो, सारे सज्जदों की करामतें समेट लो। जब सब सिमट करके एक ज़ात बनती है तो उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया, दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इमाम हुसैन, उनकी वालिदा, उनके वालिद को खिरात पेश करूं और अपने लबो लहजे में पेश करूं। यहाँ से लेके
کہ وہاں تک سب دن میں جائز مرادیں لے کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں. دیکھو ان کی والدہ کے لیے میرے امام نے کیا کہا, ان کے والد کے لیے کیا کہا, ان لوگوں کے لیے کیا کہا, اور کیسا نتیجہ نکالا. اس سے بات ختم ہوتی ہے. میرے امام سیدہ فاطمہ کی شادیوں کہتے ہیں, نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. مل کے پڑھنا ہوگا, یہ تقریر ختم ہو گئی ہے, بس اس کا خلاصہ اس میں پڑھنا ہوگا. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ نے نور کا. آپ سادات کے ملے سیدہ پاک کی شان ہو رہی ہے. نور فاطمہ نور ہے, بنتے نور وہ نور کی بیٹی ہے, زوج نور ان کا شوہر بھی نور ہے, ام نور نور دو نور کی ماں, ایک حسن ایک حسین. جس خدا کی بندی ہے وہ بھی اپنی شان والا نور ہے. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ نے نما نور کا. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن صبتے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل مل کے تیری نسل, سب ہاتھ اٹھا کے شامل ہو. تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینے تو ہے عینے تو ہے عینے تیرا سب گھرانہ نور کا.